یہ ان کے الفاظ تھے کہ اگر ہم وہاں مرکز سے ڈائریکٹ حج کے لیے جو قافلہ آئے تو وہاں پہ مرکز کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ مسجد حرام میں جانا ہے، بیت اللہ شریف میں جانا ہے، مکہ مکرمہ میں جانا ہے، اور ادھر سے واپس مرکز آنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایسی تعلیمات لوگوں کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں جن کا نہ قرآن میں کہیں تصور ہے، نہ احادیث مبارکہ میں کہیں تصور ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہے۔ یقین کریں بخاری شریف میں جب کتاب الحج بندہ پڑھتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کا جب ذکر آتا ہے بخاری شریف میں تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ اسی طریقے کا حج ذکر بعد میں کرتے تھے جس طرح حضور علیہ السلام نے حج کیا۔ جہاں حضور علیہ السلام آرام فرما ہوتے اسی جگہ کو آپ متعین کرتے وہاں آرام فرما ہوتے، جہاں حضور علیہ السلام سواری کھڑی کرتے آپ وہاں پہ سواری، جہاں حضور علیہ السلام نے نفل پڑھے آپ نے وہاں پہ نفل پڑھے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عمر یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ جگہ بجگہ آپ نفل کے لیے اتر رہے ہیں، جگہ بجگہ آپ جگہ کو نہیں دیکھتے اور بغیر جگہ دیکھنے کے آپ وہاں آرام کے لیے اتر جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم کو دیکھا کہ اس طرح وہ حج پہ تشریف لے کے گئے۔ یہ صحابہ کرام کی وہ محبتیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں دو بندوں نے مسجد نبوی شریف میں بلند آواز سے گفتگو کی۔ آپ نے ایک بندے کو اشارہ فرمایا ان بندوں کو میرے پاس بلاؤ۔ بندے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں طائف سے۔ آپ نے فرمایا اگر طائف کے مہمان اگر آپ نہ ہوتے اور مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں آپ کو آج کوڑے سزا کے طور پر دیتا۔ میں کہا امیر المومنین وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا عقیدہ صحابہ کرام کا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے گفتگو کو بھی وہ بے ادبی سمجھتا، یہ عقیدہ تھا۔ اور یزید کے دور میں جو تابعی ہیں سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا میں نے مجبور ہو کے اپنے آپ سے پاگل بنایا، مجنون بنایا۔ یزیدی لشکر جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا مجھے دیکھتے تھے تو میں اپنی کانوں سے سنتا تھا کہ وہ کہتے اس کو چھوڑ دو، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے۔ آپ نے فرمایا میں مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھا ہوتا تھا، دن رات وہاں پہ گزارتا تھا، مجھے یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ ابھی ظہر کا ٹائم ہے یا عصر کا ٹائم ہے یا مغرب کا ٹائم ہے۔ دن رات کو میں پہچان نہ سکا، اندر بیٹھا رہتا تھا۔ لیکن سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ٹائمنگ کا کیسے پتہ چلتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہوا ہے؟ جب نماز کا وقت داخل ہوتا تھا آقا کریم قبر سے خود آذان ارشاد فرماتے تھے۔ سمعت الاذان من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے میں حضور علیہ السلام کے قبر انور سے آذان سنتا تھا اور حضور علیہ السلام کے آذان پر مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب نماز کا وقت داخل ہوئے، میں نماز پڑھ لیتا۔ اب اگر اب ہم تابعین سے تو ہم نے یہ عقیدہ سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کو باہر نظام شمسی کا بھی علم ہے کہ اب کون سے نماز کا ٹائم داخل ہوا۔ تو یہ سارے شواہدات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ اس لیے مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تنم فرسود جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زعیسیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری منی مسکی زناداری، فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ جب کبھی آپ کے میری طرف گزر ہو، یا رسول اللہ میں جامی تو کچھ اور نہیں کر سکتا، اتنا ضرور کر سکتا ہوں، فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ، آپ کے نعلین کے نقش مبارک پر اپنی جان کو قربان کروں۔
یہ ہمارے ائمہ کا عقیدہ رہا ہے، یہ ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے رب قدیر ہمیں دین متین کی صحیح فہم نصیب فرمائے، اور رب قدیر ہمیں جملہ غلط عقائد سے، جملہ غلط اعمال سے اللہ پاک ہمیں امان نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال ہماری اس بزم کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ جتنے بزم کے دوست ہیں پورا سال اس بزم میں بڑا اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں، رب قدیر ہمارے بزم کے ہر رکن اور ہر بھائی کے اخلاص کو قبول فرمائے، اور بزم میں جتنے دوست اخلاص کر رہے ہیں مزید اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر گھر جا کر ہمیں اللہ پاک اس دین متین کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔